اکثر خواتین شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس کی بنائی ہوئی جائیداد جو ہے اس پر خود قابض ہو جاتی ہیں اور بعد میں اس کو آگے فروخت جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، جس کے فروخت کرنے سے قانونی پیچیدگیاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو جائیداد بیچی ہے وہ اس میں وارث کون کون تھے، اور اگر بچہ چھوٹا وارث ہوتا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کی جائیداد جس پر باپ کا حق ہے، بیٹے کا باپ کی جائیداد کے اوپر، وہ فروخت جو ہے وہ ماں نہیں کر سکتی۔ اس کو گارڈین عدالت سے پہلے اجازت لینی پڑے گی، اس کے بعد وہ پھر جا کر اپنا جائیداد جو ہے وہ دے گی۔ آج ایک کیس بھی سول عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوا ہے، اس میں بھی اسی نوعیت کا کیس تھا کہ ماں نے جو ہے وہ جائیداد بیچ دی ہے۔ اب نابالغ بچے کا جو چچا ہے وہ عدالت میں آیا ہے۔ آج عدالت میں یہ ایک قانونی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو جائیداد اس کی ہے وہ بیوی جو ہے وہ فروخت نہیں کر سکتی، اس کو گارڈین عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ میرے پاس یہاں پر شہباز بھٹی موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں۔ شہباز صاحب، یہ ایک بڑے قانونی پیچیدگی سامنے آ رہی ہے اور لوگ معلومات بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جائیداد ہے خامن اپنی بناتا ہے، اس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اب اس کی جائیداد جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ماں اس کے اوپر قابض ہوتی ہے اور وہ خود ہی اس کو بیچ دیتی ہے۔ تو یہ جو آپ کا کیس آیا ہے یہ کس نوعیت کا ہے، اور آپ اس میں کیا پبلک کو بتانا چاہیں، کس چیز کو سامنے رکھا جائے تاکہ وہ جائیداد خریدتے وقت کیا کیا چیزیں اپنے سامنے رکھیں، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ بچے کا جو ہے وہ کب تک حصہ جو ہے جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم جو ہے معاملہ ہے، اس میں جو ہے نابالغ انوالو ہوتے ہیں۔ نابالغ جو ہیں، جب ایک نابالغ بچہ ہے اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، وہ اس کی جائیداد جو چھوڑ جاتا ہے وہ بچہ بھی اس میں وارث ہوتا ہے۔ اب یہ سپیریئر کورٹ سے ججمنٹ جو ہے نا وہ اس پہ جاری کی ہے کہ جو والدہ ہے بچے کی نابالغ کی، وہ خود بذات خود جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کی جائیداد فروخت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے اسے پہلے اس کا گارڈین مقرر ہونا پڑے گا، اس کو عدالت حضور سے گارڈین عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ آپ وہ بتا رہے ہیں جو چھوٹا بچہ گود میں ہے اس کے؟ جی، جو نابالغ ہے، چاہے گود میں ہے چاہے وہ چلتا پھرتا ہے، لیکن نابالغ ہے، مائنر ہے، جو مائنر کی یہ بات ہو رہی ہے۔ مائنر چاہے 14 سال کا بھی ہے، 12 سال کا بھی ہے، 16 سال کا، وہ مائنر ہے، جو مائنر کی ایج تک ہے وہ مائنر ہے۔ اس کی جائیداد جو ہے وہ والدہ، حقیقی والدہ جو ہے نابالغ کی، وہ فروخت نہیں کر سکتی خود۔ پہلے اس کو یہ گارڈین شپ دو قسم کی ہے، اس کی ذات کی گارڈین، اس کی جائیداد کی گارڈین، پرسن اینڈ پراپرٹی۔ یہ دونوں کی وہ گارڈین شپ لے گی عدالت سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی گارڈین مقرر ہو کے پھر بھی وہ عدالت حضور سے پریئر پرمیشن لے گی اس جائیداد کو فروخت کرنے سے۔ بچے کی جائیداد کو فروخت کرنے سے پہلے وہ گارڈین کورٹ سے پرمیشن لے گی کہ میں، یہ بچے کی پراپرٹی ہے، یہ اس کے والد نے چھوڑی تھی، یہ اس کا حصہ ہے، یہ میں فروخت کرنا چاہتی ہوں، اور وہ عدالت میں مسودہ پیش کرے گی، عدالت پرمیشن دے گی، پھر وہ بیچ سکے گی۔ اور اگر وہ عدالت حضور کی پرمیشن کے بغیر بیچتی ہے، عدالت سے اجازت نہیں لیتی، تو ایسا جو ایگریمنٹ ہے، ایسا جو لین دین ہے، وہ وائڈ ہے، وہ قانون کی غیر قانونی ہے، قانون کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کسی والدہ نے اپنے بچے کی، نابالغ بچے کی جائیداد فروخت کرنا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عدالت سے گارڈین مقرر ہو، عدالت سے اس جائیداد کو فروخت کرنے کے لیے اجازت نامہ لے، پھر جائیداد کو فروخت کرے۔ ادروائز ایسا کرنا جو ہے عدالت کی اجازت کے بغیر، وہ غیر قانونی تصور ہوگا۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ جو نابالغ ہوتا ہے، اس کی حقیقی والدہ جو ہوتی ہے وہ اس بچے کی جائیداد فروخت کرتی ہے، پھر نیکسٹ جو ہے وہ سیکنڈ میرج کر لیتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جائیداد سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس چیز کو، بچے کا جو نابالغ بچہ ہے اس کی جائیداد کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے گارڈین کورٹ سے پریئر پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ اچھا، یہ جو چچا آیا ہے اس کا تو اس وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو آ کے اس نے دعویٰ دیا، دائر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بچے کے چچا کا بے شک اس کی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب والدہ نے عدالت کی اجازت کے بغیر جائیداد فروخت کر لی تو وہ اس کو فروختگی کی کینسلیشن میں آیا ہے کہ یہ جو پہلے ہی غیر قانونی کام ہے، اس کو اور جو ہے
وہ اس کو کینسل کیا جائے، اس نے جو آگے خرید و فروخت کی ہے اس کو کینسل کیا جائے اور سٹے کیا جائے. بچے کا پہلے کوئی گارڈین مقرر ہو، وہ عدالت سے اجازت لے تو پھر جو ہے نا اس جائیداد کو بیچا جائے، تاکہ بچے کی جو جائیداد ہے وہ اس کا تحفظ ہو سکے. وہ جب جوان ہوگا، بالغ ہوگا تو اس کا تحفظ ہو سکے کہ کورٹ سے پرمیشن لے کے بیچی تھی. اگر اس کو کسی نے خرد برد کیا ہے تو عدالت نے شورٹی لی ہوتی ہے کہ تو اس بچے کی جو جائیداد ہے اس کو اگر بیچے گا تو اس کو رقم کو خرد برد نہیں کرے گا. وہ بچے کے اکاؤنٹ میں بچہ جب بڑا ہوگا یا اس کے فیوچر پہ آنے والے وقت میں کام آئے، یا اگر اس کی کوئی پڑھائی ہو رہی ہے تو اس پہ خرچ ہو، ہر لحاظ سے نابالغ کا تحفظ کیا جا سکے. جی آپ نے شہباز بھٹی ایڈوکیٹ ہیں، ان کا جو ہے وہ موقف سنا، پورا قانونی موقف انہوں نے اپنا جو ہے وہ بیان کیا. یہاں پر جو یہ نقطہ تھا کہ ماں بیچ سکتی ہے یا نہیں بیچ سکتی، اس پر جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ماں اگر گارڈین پہلے گارڈین بنے گی، اس کے بعد وہ بھی اپنے شوہر کی جائیداد بیچے گی، اور تاکہ بچے کی جو جائیداد ہے وہ محفوظ رہ سکے.